بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ محترم سامعین، ایمان بڑی قیمتی شے ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جو لوگ ایمان سے متصف ہو جاتے ہیں تو ایمان والوں کی یعنی مؤمنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے قصوروں کو درگزر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے۔ درگزر میں دل کی صفائی و سلامتی بھی داخل ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو برا کرے اس کا بھلا کرنا چاہیے، اسے نفع و فائدہ پہنچانا چاہیے۔ یہی بڑا اور اعلیٰ مقام ہے، جس کی ابتدا غصے کو پی جانے سے ہوتی ہے۔ یعنی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اسے تکلیف نہ دیں بلکہ اس سے درگزر کریں، اس کی لغزشوں کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد احسان کا درجہ یہ بھی ہے کہ اس کی برائی کی جگہ آپ اس سے اچھائی کا سلوک کریں۔ فرمایا گیا جو لوگ اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اسے اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ملے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں اور درگزر سے کام لیا کریں۔ چنانچہ ایک اثر میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، اور جو مجھے محروم رکھے اس کو دیا کروں۔ اس کے بعد تقدیر کا معاملہ ہے، یعنی جو تکلیف آپ کو پہنچی وہ اللہ کی قضا و قدر سے ہی ہے۔ آدمی تو محض سبب بن جاتا ہے، ورنہ فیصلہ کرنے والا تو تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا اس کے فیصلے کو مان لینا چاہیے اور اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ پھر ایک مقام یہ ہے کہ پہنچنے والی تکلیف اور اذیت کو آدمی اپنے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ سمجھے، اس سے آپ کی بدعمالیاں ختم ہوں گی، درجات بلند ہوں گے۔ بہت سے مومنین کو حاصل ہونے والی نعمت و حکمت میں یہ بھی ہے کہ عداوت کا بیج دل سے نکال دیا جائے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن سے آپ خندہ پیشانی سے خوشی اور نرمی کے ساتھ ملیں، تاکہ اس کی دشمنی کی آگ بجھ جائے اور عداوت کا آتش قدر ٹھنڈا پڑ جائے۔ ایک مقام یہ بھی ہے کہ اپنی غلطی جان لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ فلاں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے۔
جب بھی تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اذیت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس نے آپ کو مظلوم بنایا، ظالم نہیں. اکابرین میں بعض لوگ یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی مظلوما لا ظالما. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی مثال بھی ہے کہ ان میں جو بہتر تھا اس نے بھائی سے کہا تھا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے میں خوف رکھتا ہوں. اس سے بھی بڑا اور لطیف مقام یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اور ایذا پہنچائے اس پر رحم کرو، کیونکہ وہ قابل رحم ہی ہے. ایک مسلمان کو اذیت دینے، اس پر اصرار کرنے اور دھڑلے سے تکلیف پہنچانے والا قابل رحم ہی ہوتا ہے. اس کے لیے نرم گوشہ رکھیے اور اس غلط تصور سے اسے نجات دلائیے. حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی چوک ہو گئی تھی. وہ منافقین کے بہکاوے میں اور دھوکے میں آ گئے تھے. سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ تھا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف پہنچی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح کے اخراجات اٹھاتے تھے. اب انہوں نے ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھا لی. چنانچہ قرآن پاک نازل ہو گیا کہ تم میں جو وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، انہیں معاف کر دیں، درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور انہوں نے یہ آیت سنی، آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری لغزشیں معاف فرمائے. چنانچہ حضرت مصطح کا خرچہ پھر سے دینے لگے اور ان کو معاف کر دیا. حضرت عینیہ بن حسن نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، اللہ کی قسم نہ تم ہمیں ڈھنگ سے کچھ دیتے ہو نہ ہم میں عدل سے کام لیتے ہو. جب حضرت عمر مومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے یہ بات سنی تو غصہ آ گیا کہ آپ کا عدل تو مشہور تھا، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اس کا چرچا تھا اور حقیقت بھی تھی. غصہ آنا فطری بات تھی. تو ارادہ کیا کہ اس کی سرزنش کی جائے، اس کو ڈانٹا جائے. آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے. چنانچہ پاس میں کھڑے ہوئے حر بن قیس بولے اے امیر المؤمنین، اللہ کا ارشاد ہے کہ درگزر کرو، معروف کا حکم کرو اور ایسے لوگوں سے اعراض کرو. تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور غصہ پورا کا پورا کافور ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا آج تم پر ملامت نہیں، اللہ تمہاری کوتاہیاں معاف کر دے.
وہ بڑا ہی رحمان الرحیم ہے۔ یہی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں قریش کے اپنے جانی دشمنوں کے لیے کہی، جنہوں نے آپ کو اذیتیں دیں، شہر بدر کیا، لڑائیاں لڑی، اور وہ تکلیف جو نہ پہنچانی تھی وہ پہنچائی۔ اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے دن ان سے آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ بعض لوگوں نے تو عجیب بات لکھی ہے اور انجیل کا حوالہ دیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے 7 بار معاف کر دو، اور ایک ہندی مثل ہے جو آدمی اپنے آپ پر قابو پالے وہ اس سے زیادہ بہادر ہے جو شہر فتح کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم کوارنٹین میں ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے بھائیوں، مسافروں، اجنبیوں اور دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو انسان معاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ معاف کرنا نبی کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کے حالات، آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے مشن اور کردار میں لگے رہے، آگے بڑھتے رہے اور لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔